جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ وقت نکالا استغفار کے لیے۔ استغفار یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین قحط سالی کو بھی دور کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اولاد بھی عطا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اہل و عیال کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین امن و امان عطا فرماتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا قرب عطا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم نازل ہوتا ہے۔ تو یہ استغفار معمولی چیز نہ سمجھیے۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا حضرت دعا فرمائیے کہ میری اولاد ہو جائے۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ پھر آئے دوسرے صاحب کہ دعا کیجیے میری شادی ہو جائے، فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرے صاحب آئے کہ میرے مال میں برکت ہو جائے، فرمایا استغفار کرو۔ پھر آئے کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے، فرمایا استغفار کرو۔ تو شاگرد بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ تجویز فرمایا ہے، تو کہنے لگا یہ میرا تجویز کردہ ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر اس استغفار کو رمضان المبارک سے خصوصی مناسبت ہے، تو لہٰذا ایک تسبیح کم سے کم، ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر یہ بھی نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح کا اہتمام کریں۔ یعنی نصاب کے اندر ایک پارہ 4 نمازوں میں مکمل کر سکتے ہیں آپ، اور اگر اللہ نے توفیق دی کہ عصر تک اپنا تمام کاروبار زندگی سے فارغ ہو کر عصر کی نماز پڑھی اور مغرب تک کافی وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر لی تو اس میں بھی ایک پارہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی، پھر اس کے بعد مغرب سے کچھ پہلے، چونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس قبولیت دعا کے وقت کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب احادیث اور قرآن کی دعاؤں کی مرتب کی ہے، اس کا نام ہے مناجات مقبول۔ روزانہ کی ایک منزل ہے، ہفتے کی ایک منزل ہے، اتوار کی ایک منزل ہے، پیر کی ایک منزل ہے، منگل کی ہے، بدھ کی ہے، جمعرات کی ہے، جمعے کی ہے، تو آپ نے اہتمام کر کے یہ 7 منزلیں 7 دن میں پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو بغیر مانگے کو بھی عطا نہیں کرتے، بڑی مجاہدہ کرنے والے کو بھی عطا نہیں کرتے، لیکن مجھے بتلائیے کہ وہ کلمات جو اللہ نے اپنے نبی کو القا کیے اور اللہ کے نبی نے اپنے امت کو بتلائے، تو ان کلمات کے قبولیت میں کیا شائبہ اور کیا شبہ رہ سکتا ہے، کیا شک رہ سکتا ہے؟ تو وہ اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ ہم کو بہت سی ضرورتیں اپنی معلوم نہیں ہوتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے کہ اگر صرف ایک دعا قبول ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ اب دیکھیے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ و ما لم اعلم۔ اے اللہ میں آپ سے تمام خیریں مانگتا ہوں، اب وہ خیریں چاہے جلدی میں ہو چاہے دیر سے ملنے والی ہو، چاہے ان خیروں کا میں جانتا ہوں چاہے میں ان خیروں کو نہ جانتا ہوں، میں ساری خیریں مانگتا ہوں۔ اب مجھے بتلاؤ کہ اگر یہ ایک دعا قبول ہو گئی تو خیر تو پوری زندگی کے اندر چاہیے، کاروبار میں خیر چاہیے، اولاد میں خیر چاہیے، گھر میں خیر چاہیے، رزق میں خیر چاہیے، خوشیوں میں خیر چاہیے اور خوشیوں میں دوام چاہیے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی اس دعا، ایک دعا قبول ہو گئی تو اس پہ عطا کر دیں گے۔
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ کہ اے اللہ میں ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ شر جلدی آنے والا ہو یا دیر سے آنے والا ہو، چاہے اس شر کو میں جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، ان تمام شروں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب بتلائیے کہ انسان کی جتنے خدشات ہوتے ہیں وہ خدشات تو دور ہو گئے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ سخی کے دربار میں آنے والے کو سخی خالی ہاتھ بھیج دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیے، ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک صاحب مچھلی لے کے آئے، مچھلی لے کے آئے، بادشاہ کو اس کی ادا پسند آئی، بادشاہ نے 4000 درہم دے دیے۔ 4000 درہم دے کے عورتوں میں خصلت ہوتی ہے کہ چاہے جتنا بھی ہو کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ کیوں دے دیا؟ تو جو ملکہ تھی اس نے بادشاہ سے کہا آپ نے اتنا زیادہ دے دیا ایک اتنی سی بات پر؟ تو اس نے کہا اب تو میں دے چکا ہوں، واپس نہیں لے سکتا۔ تو اس نے کہا میں آپ کو تدبیر بتاتی ہوں، تدبیر یہ بتاتی ہوں کہ آپ اس سے پوچھئے کہ یہ جو مچھلی ہے یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ اب اگر اس نے جو ہے نر کہا تو آپ جو ہے اس کو کہیے گا مادہ ہے، اگر اس نے مادہ کہا تو آپ کہیے گا نر ہے، تو پیسے واپس لے لیں گے۔ تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا، تو وہ بھی ذہین تھا، غریب ضرور تھا لیکن اللہ کی دولت عقل سے محروم نہیں تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ نر ہے نہ مادہ ہے؟ تو بادشاہ اس کے جواب سے اتنا خوش ہوئے کہ بادشاہ نے مزید جو ہے 1000 درہم دے دیے۔ اب 400 درہم اور 4000 درہم اور دے دیے۔ جب 4000 درہم اور دیے تو اب ملکہ صاحبہ کا دل بہت پریشان ہو گیا۔ تو اتنے میں کیا ہوا، ایک اشرفی گر گئی، ایک اشرفی گر گئی، تو اس نے لپک کے وہ اشرفی کو اٹھائی۔ تو اس نے کہا بادشاہ صاحب دیکھیے کہ آپ کی نعمتوں کی اس کو قدر نہیں ہے، ایک اشرفی گر رہی تھی اس کے لیے بھی للچا کے اٹھا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں میاں کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کی دی ہوئی چیز کو میں کیسے جو گرنے دوں، اس لیے میں نے اٹھا لیا۔ بادشاہ نے کہا 4000 درہم اور دے دو۔ جب بادشاہوں کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ جس سے انسانوں نے سخاوت سیکھی، جو ذات جو ہے سخیوں کی سخی ہے، جو داتا ہے، جو دے کے خوش ہوتی ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے، وہ اللہ کیسے نہیں دے گا؟ آپ اگر صبح سے شام تک یہ مانگتے رہیں گے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، تو اب اللہ کیسے ظہر میں نہیں قبول کرے گا، عصر میں قبول کر لے گا، عصر میں قبول نہیں کرے گا تو مغرب میں قبول کر لے گا، افطار میں قبول کر لے گا، مغرب میں قبول نہیں کیا، افطار میں قبول نہیں کیا، عشاء میں قبول کر لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین ہر روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آئے اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں اور اللہ نہ دے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک معمول کے اندر قرآن شریف کی تلاوت آ جانی چاہیے، معمول کے اندر استغفار کی تسبیح آ جانی چاہیے، معمول کے اندر مناجات مقبول کا اہتمام ہو جانا چاہیے، معمول کے اندر حلال مال سے سحری کھانا، حلال مال سے افطار کرنا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو دنیا کے اندر دنیا نے ہر چیز میں اختلاف کیا، دنیا والوں نے حتیٰ کہ اللہ کی ذات میں بھی اختلاف کیا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں سارے انسانیت کا اتفاق ہے، وہ ہے ان دنیا سے جانا۔ اس میں سب کا اتفاق ہے۔ آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ دنیا سے جانا ممکن نہیں ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ اور عجیب بات ہے، ایسی اتفاقی چیز سے پہلے جو زندگی ہوتی ہے، حیات، اس کی ایک ہی گھڑی ہے، دوبارہ چانس ملنا نہیں ہے۔ تو اب موت تو یقینی ہے، اور زندگی جب ختم ہوئی تو زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ حتیٰ کہ شہید وہ تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں واپس جاؤں، دوبارہ قتل کیا جاؤں اور دوبارہ شہید کیا جاؤں اور پھر میں دوبارہ جو ہے جنت میں آؤں،
پھر واپس جاؤں، پھر آؤں، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ سے زیادہ مقدس ہستی کون سی ہے؟ ان کو بھی کہہ دیا گیا انک میت و انہم میتون، آپ کو دنیا کے ضابطے کے مطابق دنیا سے پردہ فرمانا ہے. اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب ہم کو اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا ہے اور ہم اس موقع کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں، ہم سب یہ دعا کر لیں اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر دیں. اب دیکھو اللہ رب العالمین دربار لگائیں اور اس کے لیے سارا سال جنت کو آراستہ کریں. اس اہتمام کے لیے اللہ رب العالمین مچھلیوں کو روزہ رکھوا دیں. اللہ رب العالمین مچھلیوں کے ذمے لگا دیں اور چونٹیوں کے ذمے لگا دیں کہ وہ روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہیں. اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دے تمہیں کوئی ذکر نہیں کرنا، تمہیں صرف آمین کہنا ہے روزے داروں پر. اور اللہ رب العالمین ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار چار، پانچ پانچ قسمیں کھا کر فرما رہے ہو میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری عزت کی قسم، میں ضرور بھی ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو اب مجھے بتلائیے کہ سارا سال ہم پریشان رہتے ہیں، مختلف کسی نہ کسی پریشانی، کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بڑی ہوتی ہے، پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. اور ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے دربار کے چاروں دروازے کھول دیے، چوپٹ کھول دیے کہ تم جو ہے بس مانگو ہم دیں گے. تو ہم کیوں سستی کریں؟ تو ہم ابھی سے اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں. اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں، اور مانگنا اگر سیکھنا ہو تو کسی فقیر سے سیکھیں. فقیر جو ہے گاڑی کے پاس آ کے کہتا ہے دے دو، اور آپ آنکھیں چرا رہے ہیں، آپ کان ہٹا رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دے دو. اور اس کو وہ الہا اور زاری آ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ روزے دار رمضان مبارک کے روزے عطا کرے، اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تمہیں جنت عطا کرے، اللہ تمہیں بیت اللہ دکھلائے، اللہ تمہیں طواف کرنا کا موقع دے، اللہ تمہیں زمزمہ پنائے. ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ان الفاظوں کے نتیجے میں نہ دینے والا بھی جیب سے نکال کے اس فقیر کو دے دیتا ہے. تو فقیر کا یقین اور فقیر کی الحاظاری اپنے اندر پیدا کریں. مانگیں اور مانگتے رہیں. ایک آدمی حرم میں دعا کر رہا ہے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے. اور اس کے بعد کہہ رہا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي فَاغْفِرْ لِي، کہ اگر آپ مغفرت نہیں کرتے پھر بھی مغفرت کرتے. تو کسی نے کہا تم یہ کس طرح دعا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے بتلاؤ کہ اللہ اگر معاف نہیں کرے گا تو میں جاؤں گا کہاں؟ اس کے در کے سوا کوئی در ہی نہیں ہے. جب اس کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي فَاغْفِرْ لِي، اگر آپ مغفرت نہیں کرتے پھر بھی مغفرت کر دیں. اللہ رب العالمین بعض الفاظ اور بعض ادائیں ایسی پسند آ جاتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بندہ دیہاتی اللہ سے مانگ رہا ہے. اسرائیلی روایت ہے، اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، لیکن فضائل میں نقل کر سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو کہاں ہے؟ تو مجھے مل جا، میں تیرے پاؤں دباؤں. اے اللہ تو آجا، میں اپنے بکریوں کا دودھ تجھے پلاؤں. اے اللہ تو مجھے مل جا تو تیرے سر میں تیل لگاؤں. اے اللہ تو آجا، میں تیری چمپی کروں. یہ کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کوئی انسان کی طرح تھوڑی ہے جو تم اس طرح مانگ رہے ہو. وہ چپ ہو گیا. کوہ طور پہ تشریف لے گئے. اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ، ہم نے تم کو لوگوں کو اپنے سے ملانے کے لیے بھیجا، اپنے سے بھگانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس دیہاتی کے الٹے سیدھے الفاظ کو بھی محبت سے سن رہے ہیں، اس کے خلوص کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم بھی دیہاتی ہیں، ہم کون سے ایسے شناور ہیں یا کون سے تیس مار خان ہیں؟ ہم اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے مقابلے میں فقیر ہیں. ہم فقیر ہیں تو اللہ سے مانگیں، اور مانگنے کا سلسلہ ابھی سے شروع کر دیں. اور جمعے کی گھڑی کے اندر ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مغرب سے پہلے کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے تہجد کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. تو ان
وقتوں کے اندر اللہ سے مانگیں، رمضان مبارک کی تیاری کے لیے ہم اللہ سے مانگیں. پھر ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم نے کون سے گناہ کر لی، کیونکہ شیطان بھی بڑا شیطان ہے، بڑا ابلیس ہے اور بڑا چال باز اور مکار ہے. وہ انسان کو گناہوں کی وجہ سے نا امید کرتا ہے کہ یار سارا سال تم گناہ کرتے رہے، اب مسجد میں آ رہے ہو. اچھا، مسجد میں آنے والے کو کوئی دیکھتا نہیں ہے کیونکہ معمول کے اندر سب نمازی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کہتا دیکھو آج میں مسجد گیا اور سارے نمازی مجھے دیکھ رہے تھے. وہ دماغ میں جو سوار ہے وہی، اب میں نہیں جاؤں گا. بیوی سے کہہ رہے بھائی وہاں پر سب نمازی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بے نمازی کہاں سے آ گئے. بھائی یہ نمازی اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو رشک کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ اتنا خوبصورت انسان اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے عاجزی کرنے آ رہا ہے، ویسے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. تو شیطان جو ہے نماز سے روکتا ہے، تلاوت سے روکتا ہے، کیسے کرو گے. اور بعض دفعہ کہتا ہے تم اٹک اٹک کے پڑھ لو، لوگ سن رہے ہیں تم کیسے کرو گے. اللہ میاں فرماتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو آدمی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ اس کو 2 اجر عطا کرتے ہیں. ایک قرآن کا اجر عطا فرماتے ہیں اور ایک اٹک اٹک کے پڑھنا روانی نہیں ہے اس کی وجہ سے اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تو ایسے عجیب نوازنے والے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. تو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہم گناہوں سے توبہ کر لیں. اور گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان یقلع عن المعصیہ، معصیت کو چھوڑ دیں. وان یندم علیہا، اس پہ ندامت اور شرمندگی ہو. وان یعزم عزما جازما الا یعود الی مثلھا، اور پکا ارادہ کر لیں کہ اس غلطی کو دوبارہ نہیں کریں گے. اور چوتھی شرط یہ کہ اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کا حق واپس کر دیں گے یا واپس کرنے کی ترتیب بنا دیں گے تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے. جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو یہ سراپا رحمت بن کے آئے گا، سراپا رحمت بن کے آئے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں، اور ہم سب اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم کو رمضان مبارک عطا فرما دے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ رب العالمین ہم کو رمضان میں گناہ کرنے سے بچنے کی استعداد نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.